ایک صحابی ہے اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلے کام کے لیے، چونکہ حدیث میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، حلال کمائی کے لیے تھک جاتا ہے، شام ایسی حالت میں کرتا ہے کہ حلال کمائی کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال کمائی کی جستجو میں رہتا ہے، حلال کمائی کی کوشش میں رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے مزدوری کے لیے کام کے لیے نکلے، لیکن اس دن ہوا ایسا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، غربت بڑی زبردست تھی، کچھ ملتا تھا گھر میں لے کر آتے تھے اور کھاتے تھے، نہ ملتا تو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ اب وہ صحابی مزدوری کے لیے گئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ملا ہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، رات کو خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے ہیں اور چہرے پر ایک اداسی طاری ہو چکی ہے۔ اب بیوی نے پوچھا، میرے شوہر کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ ارے کون سے غم نے تمہیں پریشان کیا؟ تو صحابی نے پوری داستان سنا دی، اللہ کی بندی گھر سے کام کے لیے نکلا تھا، پورے دن محنت کرتا رہا، پورے دن تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی کام ملا نہیں ہے، اور کام نہیں ملا تو روٹی کا بھی کوئی انتظام ہوا نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی انتظام ہوا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری عورتیں ہوتی اور ہم ایسا جواب دیتے تو ہماری عورتوں کی طرف سے کیا جواب ملتا؟ بلکہ میں کہتا ہوں یہی جواب ہوتا، તારા ઘરમાં 25 વર્ષથી આવી છું પણ એક भी દિવસ સુખની રોટી જોવા નથી મળી। چونکہ یہ حدیث پاک میں لکھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورتوں کو چاہے کتنا بھی مل جائے لیکن ایک دن اس کے مزاج کے خلاف ہو جاوے، پوری زندگی شوہر نے اس کے تمام بول پر لبے کہا ہے، اس کے تمام بول کو پورا کیا ہے، لیکن کبھی غربت آ گئی اور ایک دن مزاج کے خلاف گزر گیا تو کہنے لگتی ہے، بھئی میں نے تمہارے راج میں کوئی سوکھ نہیں دیکھا، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں تمہارا گھر میں 25 વર્ષ تھی پڑی چھوں પણ ایک દિવસ بھی سوکھنی روٹی જોવા નથી મળી۔ اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی کی عورت ہے، وہ صحابیہ ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ارے میرے شوہر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ روزانہ تو ہم کھاتے ہیں، روزانہ تو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اگر آج رات بھوکے سو گئے تو ہمارا کون سا نقصان ہونے والا ہے؟ اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی بات طے کی ہے کہ آج رات ہم بھوکے سو جاوے۔ میرے پیاروں اور میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس صحابی نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی ہوگی تو صحابی کے دل میں کتنی تسلی ہوئی ہوگی، کتنا صحابی کے دل کو کتنی ٹھنڈک ملی ہوگی۔ اب دوسرے دن صحابی مزدوری کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، عورت سنت کے مطابق دروازے سے رخصت کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے عورت دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے۔ اب دوسرے دن کام کے لیے نکلے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، محنت کرتے رہے، مزدوری تلاش کرتے رہے لیکن کوئی کام نہ ملا، رات کو خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے۔ اب صحابی کو ایک فکر ہے اپنی بیوی کی، میں تو مرد ہوں، میں تو بھوکا رہ سکتا ہوں، میرے گھر میں رہنے والی کمزور عورت وہ کیسے بھوکی رہ سکتی ہے؟ اب رات کو صحابی کا موڈ آف ہے، چہرے پر اداسی ظاہر ہو رہی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو، کیم ٹینشن میں چھو؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ ہوا ایسا، آج بھی میں نے مزدوری کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی مزدوری ملی نہیں ہے، اور جب مزدوری نہیں ملی تو میں خالی ہاتھ گھر پر واپس آیا ہوں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب وہ عورت بھی دیکھو کیسی صبر والی عورت ہے۔ میں نے کہا نا، جب اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا آدمی طے کر لیتا ہے تو دلوں میں سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ آج ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے فریز بھرے ہوئے ہیں، ہمارا گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ارے کوئی غریب کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو تو ضرور ہوگا، اس کے باوجود
دلوں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا، دل میں بے چینیاں سوار ہیں، دلوں سے اطمینان اور سکون ختم ہو گیا۔ لیکن وہ صحابی نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو دل کو کچھ تسلی ہو گئی اور دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ اب تیسرا دن ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ تیسرا دن جب صحابی اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلے بیوی نے سنت کے مطابق رخصت کیا، لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ کچھ آگے صحابی نکلے ہوں گے کہ بیوی نے واپس بلایا اور کہا کہ میرے شوہر آج تیسرا دن ہے، 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ سننا عورتوں کا جذبہ دیکھو، اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا زبردست عورتوں میں بھری ہوئی تھی۔ اب صحابی کو واپس بلایا اور کہا کہ میں آپ کی تقوی کی گواہ ہوں کہ آپ رات کو نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں، دین کو روزہ رکھنے والے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں انسان باہر کتنا بھی بڑا ہیرو ہے لیکن گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہیں تو سمجھ لو وہ زیرو ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں پہچان بتلائی ہے، اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جب تم کسی کی اچھائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو دوستوں کی محفل سے نہ لگاؤ، کاروبار میں جو شریک ہے ان کی محفل سے نہ لگاؤ، بلکہ اس کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو سمجھو وہ اچھا آدمی ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تو ہمارے نبی کے الفاظ وہ کمین آدمی ہے۔ تو انسان باہر کتنا بھی بڑا ہیرو ہو لیکن گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہیں تو وہ زیرو ہی رہے گا۔ اب صحابی کو واپس عورت نے بلایا اور کہا کہ میں تمہاری تقوی کی گواہ ہوں، اس لیے کہ شوہر کی ساری چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اپنے لیے تو کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہیں، اپنے لیے تو کوئی حرام کام کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر آپ کو مزدوری نہ ملے، آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو اللہ کے لیے حرام لقموں کو لے کر گھر پر مت آ جانا۔ اندازہ لگاؤ اس عورت کو اللہ کا کتنا زبردست ڈر ہوگا کہ میرے شوہر ہیں تو بڑے نیک لیکن میری محبت میں کوئی غلط کام کر نہ بیٹھے، تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ نہ کرے اگر آج بھی کوئی مزدوری نہ ملے، آج بھی اگر کوئی کام نہ ملے تو حرام کے لقموں کو گھر پر لے کر مت آنا، حرام کی روزی گھر پر لے کر مت آنا۔ اس لیے میرے پیاروں اور میرے بھائیوں، میری محترمہ ماں و بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ڈر اور ایسا خوف نصیب فرما دے۔ تو